السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح کتاب الزکاہ، اور باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں ہے۔ کتاب میں 1840 میں، جبکہ باب میں 5ویں حدیث ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان فی بریرۃ 3 سنین، بلکہ کان فی بریرۃ 3 سنن، احدى السنن انها عتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سند پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، اللہ تعالیٰ کی زمین پر انبیاء کے بعد سب سے سچے انسان کی بیٹی، نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہماری ماں، فرماتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے 3 احکام ہمارے سامنے آئے۔ پہلا تو یہ کہ اسے آزاد کیا گیا تو اسے خامد کے بارے میں اختیار دے دیا گیا، چاہے تو اسے قبول کرے چاہے چھوڑ دے۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کا حق وہ شخص ہے جس نے اس کو آزاد کیا۔ اور نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اس وقت ہنڈیا میں گوشت پکایا جا رہا تھا، آپ کی خدمت میں روٹی اور گھر کا تیار کردہ سالن پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا کیا اس ہنڈیا میں گوشت پکتا ہوا میں نے نہیں دیکھا؟ گھر والوں نے کہا جی بالکل پک رہا تھا، تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بریرہ کو بطور صدقہ ملا ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کے حق میں صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ تو بڑی عظیم ہے، لیکن میں مختصر اتنا بتا دوں کہ آل رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں، لیکن کسی کو صدقہ دیا جائے اور وہ آل رسول کو بطور ہدیہ پیش کرے تو یہ جائز ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے، لیکن بریرہ نے جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں گوشت پیش کیا وہ ہدیہ تھا، وہ صدقہ نہیں تھا، صدقہ بریرہ کے لیے تھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بڑی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔